ہمارے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین نے اس ملک کے لیے جام شہادت کو نوش کیا ہے، یعنی اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دیا ہے۔ 1857 کے زمانے کے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین کہ جن کا نام حضرت علامہ مولانا فضل حق خیرآبادی، یہ منطق ایک علم ہے، اس کے بہت بڑے عالم دین تھے، منطق و فلسفہ۔ آپ کو امام کہا جاتا ہے کہ آپ اس فن کے امام تھے، مگر آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی اپنے وقت کے رئیس اعظم تھے آپ، مگر ہندوستان کی آزادی کے لیے آپ نے اتنا سفر کیا، دہلی سے کلکتہ، کلکتہ سے پٹنہ، پٹنہ سے ہمارے راجستھان کی زمین کو بھی ان کے قدم چومنے کا موقع ملا ہے۔ یہی ٹونک، اس ٹونک کے اندر کئی مرتبہ علامہ فضل خیرآبادی تشریف لائے ملک ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے، تو کئی سفر آپ نے فرمائے، مگر آپ دیکھیں اس کے باوجود جب اسی ملک کی محبت کے لیے آپ کو کالے پانی کی سزا دی گئی تو آپ نے اس کو بھی پسند فرمایا، اور آپ کا جنازہ وہیں سے اٹھا کہ جہاں سے آپ کو سزا دی گئی تھی، اور آپ نے کالے پانی کی سزا کو پورا کیا، اور اسی ملک کی آزادی کے لیے آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور دکن کی طرف آپ چلے جائیں تو حیدر علی کی زندگی کو دیکھیں آپ، اور ٹیپو سلطان کی زندگی کو دیکھیں آپ، انہوں نے بھی اسی ملک کی بقا کے لیے، ملک ہندوستان کی تحفظ کے لیے، ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ دہلی کا حال دیکھیں تو دہلی کے اندر مغل خاندان کے آخری چشم و چراغ کہ جنہیں بادشاہ ظفر کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے اپنے آخری وقت کے اندر جب دہلی کے اندر غدر مچا ہوا تھا تو اس وقت انگریزی حکومت نے آپ کے دو بیٹوں کے سر قلم کر کر، دو بیٹوں کے سر کاٹ کر اور تشت میں رکھ کر ناشتے کے وقت آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا کہ اے بادشاہ ظفر، یہ تمہارے لیے ناشتہ ہے۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو بچوں کے کٹے ہوئے سر تھے، تو آپ نے یہی کہا کہ یہ تو دو ہی بچے تھے، اگر اور بھی بچے ہوتے تو میں ملک ہندوستان کے لیے انہیں بھی قربان کر دیتا۔ یہ ہماری قربانی کی تاریخ ہے، اور ایسی کئی مثالیں، اور آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو حضرت علامہ مولانا مفتی کفایت علی کیفی کہ جو مراد آباد کے رہنے والے تھے، انہوں نے تختہ دار پر جانا تو پسند کیا مگر انگریزی کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اور آپ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ اسی طرح علامہ مفتی اشفاق اللہ خان نے بھی آپ دیکھیں، انہوں نے بھی اسی ملک ہندوستان کے لیے تختہ دار کو پسند فرما لیا کہ ملک کے لیے اگر جان دینا پڑے تو ہم جان دیں گے، مگر ملک کی آبرو کو، ملک کی عزت کو ہم ہر حال کے اندر بچا کر رہیں گے۔ دہلی سے لے کر میرٹھ تک آپ دیکھیں جو راستہ بس کا راستہ ہے، اور روڈ کے دونوں کنارے آپ دیکھیں درخت ہے، کوئی ایسا درخت اس وقت نہیں تھا کہ جس پر ایک مسلمان کی لاش لٹکی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو۔ یہ قربانیاں دی ہے مسلمانوں نے اس ملک عزیز کے لیے، اور اس لیے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر سرکار کا یہ فرمان عالی شان ہے تو پھر مسلمان کچھ نہیں دیکھتا سرکار کے فرمان کے آگے، بس کفن باندھ کر وہ تحریک آزادی کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اور ہمارے آباء و اجداد نے یہی کیا تھا، اس میں ملک ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ دن بھی دکھایا کہ جب 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ ملک ہندوستان کو آزادی ملی، غلامی کی زنجیروں سے ہمارا ملک آزاد ہوا۔